میلاد کا موسم آیا ہے. آج سے کچھ سال پہلے کی بات، میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں. میں سفر سے اترا تھا ٹرین سے، ایک نوجوان آیا. 12 ربیع الاول شریف کا دن تھا. اس دن جلوس اور سارے لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے. میں صبح فجر کے وقت سفر سے اترا. ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگا کہ حضرت آج حضور کی پیدائش کا دن ہے، ساری دنیا خوشیاں منا رہی، ہم بھی جلوس کریں گے ظہر بعد عصر بعد جو بھی، لیکن کچھ ایسا عمل بتائیں کہ میں وہ آج کر کے حضور کی روح کو خوش کرنا چاہتا ہوں. کوئی ایسا عمل بتائیں. میں نے ایسی چلتے اس نوجوان سے کہا کہ دیکھ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک پاکیزہ عادت تھی کہ حضور بوڑھوں کا اور کمزوروں کا بوجھ خود اٹھا لیا کرتے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ عادت کریمہ مشہور تھی، جب بھی آپ کسی کمزور کو یا بوڑھے کو دیکھتے اس کا سامان اٹھا لیتے. یہ حضور کی عظیم سنت ہے. وہ نوجوان اتنا سن کر گیا، مجھے پتا نہیں تھا، بعد میں اس نے خبر دی. وہ ٹرین سے اترنے والے مسافروں کو دیکھتا رہا. ایک بوڑھی عورت اتر رہی تھی 2 بڑی تھیلیاں لے کر. یہ گیا نوجوان، کہا اماں جی مجھے دے دو، میں لے کر چلتا ہوں. وہ بحث کرنے لگی، تو ہے کون، میں تجھے سامان کیوں دوں. وہ ضد کرنے لگا، میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں. اس خاتون نے کہا کہ میاں نہ تو کلی لگتا ہے نہ کوئی حمال لگتا ہے، میرے سامان لے کر بھاگ گیا. تو اس خاتون کو اس نے کنونس کیا، سمجھایا کہ بات حقیقت یہ ہے کہ آج میرے نبی محمد رسول اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، اور ان کی عادت تھی کہ وہ بوڑھے لوگوں کا بوجھ اٹھاتے. آج میں آپ کے سامان کا وزن اٹھا کر ان کی ادا پر عمل کر کے ان کی روح کو خوش کرنا چاہتا ہوں. خاتون نے اتنا سنا تو دونوں تھیلیاں دے دی، تھما دیا. نان مسلم تھی، مسلمان خاتون نہیں تھی. اس نوجوان نے کہا میں اس کے سامان اٹھا کر لایا. تھوڑی دور کے بعد اس کو ٹیکسی میں بٹھا دیا اور وہ چلی گئی. نمبر شیئر کر لیا تھا. میرے عزیزو، یہ دن میں کبھی ایسے آنے والے اتفاقی واقعات ہو سکتے ہیں، لیکن تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ یہ اتفاق کتنا بڑا انقلاب بھی ہوتا ہے. 6 مہینے گزر گئے. وہ نوجوان کہتا ہے اس خاتون کا مجھے فون آیا، کہتی ہے بیٹا تو جانتا ہے آج سے 6 مہینے پہلے تو نے میرے شاپر اٹھائے تھے، تھیلیاں اٹھائی تھی، اور تو نے بتایا تھا تیرے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن ہے. اس دن تم ان کی آتما کو، ان کی روح کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہے تھے. کہا ہاں اماں پہچانتا ہوں. کہا کہ اس دن میں جو آئی، اس دن سے لے کر آج تک تیرے نبی کی سیرت ہی پڑھ رہی ہوں. جتنا پڑھتی جا رہی ہوں ان سے محبت ہوتی جا رہی ہے. میں نے کبھی سوچا نہیں تھا، دنیا میں سنا تو بہت تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لیکن پڑھنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا، جاننے کا بھی اتفاق نہیں ہوا. ایک دن تو نے میرے شاپر کیا اٹھا لیا، تو نے مجھے مدینے کے قریب کر دیا. آج میری رات گزرتی نہیں ہے جب تک تیرے نبی کی سیرت نہیں پڑھتی. مسلمان ہوئی نہیں ہوئی یہ بات کی بات، لیکن میرے عزیزو تمہارا ایک اخلاق دنیا کے لیے ترجمان بن جاتا ہے میرے نبی کا. آپ ہلکے میں نہ لیں. تمہارا چلنا پھرنا یہ بتاتا ہے کہ تم کس کے غلام ہو. کبھی تم اگر میلاد کے جلوس میں ڈی جے بجا کر ناچتے ہو تو پھر یہ اخلاق نہیں ہے. دنیا اس سے منہ پھیر لیتی ہے، کتراتی ہے اور پھر بھاگنے لگتی ہے. کیا اس محمد عربی کے غلام ایسے ہی ہوتے ہیں؟ تو پھر فرق کیا ہے؟ وہ جو نشہ میں ناچتے ہیں اور ان میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ اسی لیے میرے عزیزو، یہ میلاد کا موسم آتا ہے تو ناچ کر تھرک کر کے اپنے خواہشات کو مکمل کرنے کے لیے نہیں آتا. سڑکوں پر اترے تو تمہاری نظریں نیچی ہوں، تمہارے لبوں پر میرے آقا کا درود ہو. ایک ایسا ڈسپلین ہونا چاہیے کہ لوگ نہ دیکھے نہ چاہے بھی تو ان کی نظریں اٹھ جائیں. جو چلتے بھونتے تھے وہ بھی تمہیں دیکھ کر پکار کر کہیں 14 صدیوں کے بعد بھی مدینے کی خوشبو یہاں گلیوں سے آتی ہے. یہ تمہارے اخلاق سے ہو سکتا ہے، یہ انقلاب تمہارے اعمال سے آتا ہے. میلاد کا موسم صرف لائٹنگ لگانے اور کمکمے لگانے
اور سجاوٹ کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑا میسج دنیا کو دینا ہے۔ آج دنیا تمہاری طرف دیکھ رہی ہوگی، جلوس پاک میں پوری دنیا دیکھتی ہے کہ یہ سڑکوں پر آئیں گے، لیکن تمہیں یہ بتانا ہوگا تم اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہو، کتنی محبت کرتے ہو۔ محبت اپنے نفس سے نہیں، اپنی ذات سے نہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے۔ اور چیلنج کے ساتھ میں کہتا ہوں پوری دنیا میں کوئی قوم ایسی لا کر کے مجھے بتا دو جو اپنے لیڈر، اپنے نیتا یا اپنے گاڈ کے لیے، اپنے بھگوان کے لیے ایسی محبت کرتی ہو، ہرگز نہیں لا سکو گے۔ صرف دنیا میں تنہا یہ مسلمان قوم ہے، اس میں بھی اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ کی جماعت ہے، جو نہ کبھی اپنی گردن کی پرواہ کرتی ہے، نہ اپنے مال و متاع کی پرواہ کرتی ہے۔ جب نام مصطفیٰ کی بات آتی ہے، نہ انہیں دن کا پتہ ہوتا ہے نہ رات کا پتہ ہوتا ہے، وہ باہر نکل کر کے کہتے ہیں جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرے حیدری۔ میرے عزیزوں، آج آپ کے اترنے کو لے کر دنیا اگر کشمکش میں مبتلا ہے، خوف کھانے لگ جائے، ڈر کر کے منہ بسورنے لگ جائے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، دو طرح کا، نفرت سے نہیں۔ اگر تمہارے اخلاق کو دیکھ کر آج بھی لوگ حضور کی محبت میں فدا ہونے کو تیار ہیں، قریب آنے کو تیار ہیں، تو اے نوجوانوں بتاؤ کیا ایسے اخلاق اپنانا اچھا نہیں ہے؟ آج بھی تم اگر بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے تھرکنے والے، مجرا کرنے والے ان گنڈوں کے پیچھے بھاگنا چاہتے ہو جن کا انجام سوائے جہنم کے کیا ہے، جنہوں نے پوری دنیا کو اس غلاظت کے ڈھیر پر لا کر رکھ چھوڑا ہے، جہاں اخلاق اور حیا نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی، اور ہمارا نوجوان ان کے پیچھے بھاگتا ہے، میں اس کا فین، میں اس کا فین۔ نہیں میرے عزیزو، اے سنیو، تم ان دنیا کے کتوں کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ تمہارا اور ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ایک ہی ہے، زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ نعرے تکبیر، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ توجہ میرے عزیزو، خوف اور ڈر اس قوم کے اندر آتا ہے جس کو یہ احساس ہونے لگ جائے کہ ہم کسی چور قوم سے وابستہ ہیں، یا جو خفیہ طریقے سے چوری کر رہی ہو اسے خوف میں جینا چاہیے۔ جس قوم کو یہ یقین ہے کہ میرا دین سچا، میرا خدا سچا، میرا رسول سچا، ہمارا قرآن سچا، اسے ڈر اور سہم کر جینے کی ضرورت کیا ہے؟ نہ ہی تم کسی چور قوم سے وابستہ ہو، نہ ہی خفیہ چوری کرتے ہو۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنے ایمان کا سودا نہ کرو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ قرآن کہتا ہے کان حقا علینا نصر المؤمنین، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ فرما رہا ہے ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ مدد کریں گے تو ایمان والوں کی۔ اور ایمان والا کہتے کسے؟ ایمان والا کون ہے؟ یہ میرے رسول سے پوچھو۔ میرے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی پکا مومن نہیں ہو سکتا، پورا ایمان والا نہیں ہو سکتا، جب تک کہ وہ اپنی اولاد، اپنے ماں باپ سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ یہ حضور نے فرمایا جب ویسا ایمان آ جائے تو ویسی مدد بھی آئے گی کہ 313 نکلو گے تو 5000 فرشتوں کی جماعت بھی آ جائے۔ ویسا ایمان ہو تو 400 کی تعداد میں نکل کر دریائے دجلہ میں گھوڑے بھی ڈال دو تو اللہ راستے پیدا کر دے۔ وہ ایمان ہو افریقہ کے جنگلوں میں بربر قوم کے پاس بھی جاؤ
تو اللہ ان کے دلوں کو بھی موم کر کے تمہاری غلامی میں ڈال دیتا ہے. ویسا ایمان ہو تو پھر اپنی کشتیاں جلا کر اسپین میں پرچم اسلام لہراؤ, اللہ کی مدد آتی ہے. یہاں ہم پوچھتے ہیں اللہ کی مدد کب آئے گی, اللہ کی مدد کب آئے گی. تم بستروں پر فجر میں نماز قضا کر کے سوتے رہو اور اللہ کی مدد پوچھو گے. تم بازاروں میں اپنے مزدوری اور اپنے کاموں میں اتنا محو عمل ہو کہ مؤذن پکارتا پکارتا بوڑھا ہو گیا, مسجدیں ویران ہو گئیں, تم سے مسجدوں کی صفیں بھر نہ سکی, اور جب آفت آئے تم کہتے ہو اللہ کی مدد کب آئے گی. ہمیں تو دن بھر میں صرف 1 گھنٹے کے لیے بلایا گیا تھا. 5 وقت کی نمازیں کل جوڑو تو 1 گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا. ہم 24 گھنٹوں میں اللہ کی بارگاہ میں 1 گھنٹہ آنے کو تیار نہیں تھے, تو پھر کس مدد کے انتظار میں رہتے ہیں؟ کون سے مدد کی بات؟ اور حضور کے اخلاق تمہیں کیوں برے لگتے ہیں؟ حضور کی سنتیں تمہیں کیوں بری لگتی ہیں؟ تم حضور سے پیار کرتے ہو تو بے خوف ہو کر حضور کی سنتوں پر جینا شروع کرو. دنیا اگر چوٹی رکھنے میں شرم نہیں کرتی تو تمہیں حضور کی داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آئے؟ لوگوں کو چوڑیاں پہننے اور بالیاں پہننے میں شرم نہیں آتی, تمہیں ٹوپی اور عمامہ پہننے میں کیوں شرم آئے؟ عزیزان گرامی وقار, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کو اگر تم زندہ نہ کرو گے تو پھر کیا کیڑے مکوڑوں سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہاری مدد کریں گے؟ بات صرف اتنی ہے کہ تم سمجھ نہیں پا رہے ہیں, جن کے ہم غلام ہیں ان کی غلامی پوری کریں گے, جن کا ہم نام لیتے ہیں ان کی زندگی کو دل و جان سے اپنائیں, پھر دیکھیں تمہاری بات میں اور تمہارے کام میں برابری ہو, اللہ کی مدد ضرور آئے گی, اللہ کی مدد ضرور آئے گی. ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں پورے مجمع سے, آپ جب یہ نعرہ لگایا جائے اسلام زندہ باد کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ آپ کہتے ہیں نا اسلام اسلام اسلام, سب کا یقین ہے نا. تو اسلام زندہ باد جب آپ دل سے کہتے ہیں تو مجھے یہ بتاؤ, یہ اسلام تمہیں اپنے گھروں میں کیوں نہیں پسند ہے؟ تمہاری بیویوں پر بھی اسلام پسند کرو, تمہاری بیٹیوں پر بھی اسلام پسند کرو, تمہارے بیٹوں پر بھی اسلام پسند کرو. تمہاری شادیوں میں اسلام کہاں ہے؟ اسلام صرف سڑکوں پر آ کر زندہ باد کہنے کے لیے نہیں, اپنے گھروں میں بھی اسلام کو پسند کرو. تمہارے چہروں پر بھی اسلام نظر آئے, تمہارے گھر کی عورتوں پر بھی اسلام نظر آئے, تب پھر تمہاری بات بہت پتے کی ہوگی. جس دن تم کہو گے اسلام زندہ باد تو فخر ہوگا, گر ہوگا. لیکن میرے عزیزو, پکارنا صرف ایسا ہی ہے, جھوٹ بولنے کی عادت نہ رہے کہ ہم حضور کی محبت میں جان دے دیں گے, سڑکوں پر نکل آئیں گے. ٹھیک ہے, یہ مجھے پتا ہے, ابھی اس مجمع سے پوچھیں تو دونوں ہاتھ اٹھائیں گے کہ حضور کے لیے ہم گردن فدا کرنے کو تیار ہیں. لیکن جو قوم حضور کے لیے جان دے سکتی ہے وہ چند گناہوں کو حضور کے نام پر چھوڑ کیوں نہیں سکتی؟ وہ گانے باجے تماشوں کو حضور کے نام پر کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اگر حضور سے سچا عشق ہے تو کیا میرے نبی کے نغمے اور ان کی نعتیں سننے میں ہم کو لطف نہیں آنا چاہیے؟ حضور کی محبت میں, حضور کی نعتیں سننے میں مزہ آئے, نہ کہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے گانوں پر ناچنے میں مزہ آئے. وہ ایمان والا جو اپنے نبی سے بے حد محبت کرتا ہے وہ دنیا دار عیاشوں کی طرح نہیں ہوتا, بلکہ اس کا چلنا پھرنا بتا ہے یہ نام رسول کے لیے جیتا ہے, نام رسول کے لیے مرنے کی خواہش رکھتا ہے. آپ کو بتاؤں یہاں کب تک بھاگو گے, کب تک بھاگو گے؟ بخدا خدا کا وہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر. اعلیٰ حضرت فرماتے قسم خدا کی اللہ کا جو دروازہ ہے وہ نبی کا ہی ہے, اور جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. مفر مکر کا مطلب ہے کوئی بھاگنے کی بھی جگہ نہیں, کوئی ٹھہرنے کی بھی جگہ نہیں. اگر نبی کو چھوڑ دیا, حضور کو چھوڑ کر کہاں کہاں جاؤ گے؟ بھاگ لو, کہاں تک بھاگو گے؟ تم کیا اذانیں تمہاری مکمل ہیں میرے نبی کو چھوڑ کر؟ تمہاری نمازیں مکمل ہیں حضور کو چھوڑ کر؟ تمہاری زندگی مکمل ہے نبی کو چھوڑ کر؟
میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ جو نہ تھے تو ہاں سب کو پتا ہے، سنیوں کو میں آدھا جملہ کہتا ہوں، آدھا یہ خود ہی کمپلیٹ کرتے ہیں. وہ جو نہ ہو تو، وہ جو نہ ہو تو، صحیح بات ہے، حضور نہ ہو تو کہاں پر ہماری زندگی میں وہ جو نہ ہو تو، اور ہماری عبادات میں وہ نہ ہو تو، ہماری ساری جگہوں پر حضور کا نام ہونا ضروری ہے. حتیٰ کہ قبر میں بھی جاؤ گے وہاں 2 سوالوں کے بعد فرشتے تیسرا سوال سیدھے حضور پر ہی لا کر کریں گے. بہت سارے منافق ہو سکتا ہے 2 سوالوں میں نکل جائیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، بول دے گا اللہ ہے اور دین اسلام ہے. تیسرا ہی سوال اہم ہے، حضور کو دکھا کر پوچھیں گے منکر نکیر، بتا ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا. منافق ہا 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 لا ادری کہے گا، افسوس مجھے نہیں پتا. لیکن سنی عاشق رسول کیا کہے گا؟ سنی عاشق رسول منکر نکیر سے کہے گا، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے. لیکن وہ میرے عزیز و زندگی ہونی چاہیے. اسی لیے میں تمہارا ڈر نکالنے کی بات کرتا ہوں. ہمیشہ اس دنیا میں سب سے بڑی کوئی سزا ہے تو وہ موت کی سزا ہے، اور موت ہمارے لیے حادثہ نہیں، ہمارے لیے تحفہ ہے. حادثہ اس کے لیے ہے جس کو ڈر ہے مرنے کے بعد جلنا ہے، جلنا ہے، جلنا ہے. اور تحفہ اس کے لیے ہے جو یہ سوچتا ہے ادھر آنکھیں بند ہوں گی ادھر دیدار مصطفیٰ ہوگا، سبحان اللہ سبحان اللہ. ادھر میرے آقا کی زیارت ہوگی. اس کے لیے کس بات کا حادثہ ہے؟ حادثہ نہیں ہے. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت ایک برج کا نام ہے، ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملا دیتی ہے. اس لیے میرے عزیزوں اعلیٰ حضرت کی بات سنو. امام عشق و محبت 100 سال پہلے کہہ گئے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. کیونکہ وہاں سب کہیں گے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اس لیے کہ حضور پاک کی عزت وہاں پر دکھائی جانے والی ہے. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اے سنیو، وہاں ہر کوئی پکار کر کہے گا کیا جلوہ ہے نبی پاک کا، کیا شان ہے، کیا مقام ہے. لیکن اس دن کا کہا ہوا معتبر نہیں، دنیا میں کیا کہتا تھا وہ دیکھا جائے گا، دنیا میں کس کو پکارتا تھا وہ دیکھا جائے گا. اس لیے آج ہمارے مجمع یہ گواہ بنا لے فرشتوں کو کہ اے فرشتوں قیامت کے دن گواہی دے دینا. بانسواڑہ کی سرزمین پر ہوتے یا اجمیر معلیٰ کی سرزمین پر ہوتے یا اللہ نے توفیق دی مدینہ طیبہ کی سرزمین پر ہوتے، ہمارا صرف ایک ہی نعرہ تھا، ہم دنیا کے لٹیروں کو نہیں پکارتے، ہم جہاں سے پکارتے لبیک یا رسول اللہ کہتے، اے اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں. اس دن تو تمہیں پکارا جائے گا، بلایا جائے گا. کہاں ہے وہ قوم جو اپنے نبی کو پکارتی تھی؟ کہاں ہے وہ قوم جو اپنے رسول کو پکارتی تھی؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے اپنے اپنے اماموں کے ساتھ لوگوں کو پکارا جائے گا، اور قیامت کے دن ہر انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ دنیا میں وہ محبت کرتا تھا، جس سے وہ زیادہ محبت کرتا تھا. قربان جاؤ اگر تمہارے دلوں میں دھڑکن نبی کے نام کی ہے، قسم رب ذوالجلال کی، کل مولا حشر میں اٹھائے گا تو سامنے رسول اللہ کی ذات ہوگی، صدیق اکبر کی ذات ہوگی، حیدر کرار کی ذات ہوگی، عمر و عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ذات ہوگی. کیونکہ دنیا میں ہم ان سے پیار کرتے تھے، ان کی بہت محبت رکھتے تھے، اور ان کو مبارک ہے جو آج ان کی جوتیاں چاٹنے میں، ان کی دھوتیاں اٹھانے میں اپنی عمروں کی ایک لمبی زندگیاں ختم کر چکے ہیں. ان کو لگتا ہے ادھر چکر کاٹنے سے کچھ مل جاتا ہے. بیچارے 40 سال کسی پارٹی کی خدمت کرتے رہ گئے، بوڑھے ہو گئے. جب بوڑھے ہو گئے تو پارٹی کی اعلیٰ کمان نے، ہائی کمان نے کہا ریٹائرڈ ہو گئے، سائیڈ میں بیٹھو. دوسروں کا نمبر آ گیا، دوسروں کو بلایا جاتا ہے. یہ دنیا کا دستور ہے. یہ جیسے ہی بوڑھا ہو جائے گا اسے سائیڈ لگا دیا جاتا ہے. لیکن ایک بات غور سے سننا ہے سنیو، میرے نبی کے غلاموں میں جو جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی عزت بڑھتی چلی جاتی.
उलमा को क्या कभी बूढ़ा होने की वजह से देखा, साइड लगा दिया गया? नहीं, जो जितना बूढ़ा होता है उसे और ऊंचा उठा दिया जाता है। क्यों? मोहम्मद के गुलामों में बुढ़ापा आ नहीं सकता। यहां पर इज्जत पुरानी नहीं होती, वो वहां है। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं, माँ रहरा मुतहरा की उस आवाज को सुनो जिसने ये नारा लगाया था, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा। बस हमारा जब ये ईमान है, हमारा ये अकीदा है, हम रसूलुल्लाह के सुन्नियों को इतना तो पता होना ही चाहिए, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। तो बात करें नबी पाक की, इनकी उनकी बातें छोड़ो। जिंदगी बहुत शॉर्ट दी गई है, अगर इसको गुजारना है तो एक ही शख्सियत जो अल्लाह ताला ने फरमाया जिसके पीछे चलने पर तुम्हारी कामयाबी, बस उनका जिक्र करो। दूसरों का करते करते उम्र खत्म हो जाएगी। मिलना कुछ नहीं है, कुछ हो सकता है दुनिया के टुकड़े डाल दिए जाएं तुम्हारे सामने, उसके अलावा कुछ नहीं। और मदीने के ताजदार की जो बात करता है, अल्लाह अकबर, सदियां गुजर जाए मौला उसका नाम फना होने नहीं देता, उसके नाम को मरने नहीं देता। बादशाहों के कसीदे गाने वाले शायर भी थे। आपको मैं बताऊं, बादशाह हमेशा शायर रखते थे दरबार में, उन बादशाहों की तारीफ करते थे, लाखों इनाम में पाते भी थे, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के। दरबारी शायरों की लंबी लिस्ट है, लेकिन तुम्हें पता है वो शायर आज कहां हैं? उनके नगमे कहां हैं? उनके कलाम कहां हैं जो बादशाहों के लिए बोले गए थे? कुछ नहीं। बादशाह ने वक्ती तौर पर सुना और पैसे दे दिए, वो पैसे ले लिया, वो भी मरा, ये भी मरा। लेकिन सदियां गुजर गई, हस्सान बिन साबित के कलमे आज भी लोगों को याद है, जो मेरे नबी को देखकर कहा था, व अहसनु मिन कलम तरक़त आइनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाओ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि आइबिन कान्नका क़द खुलिक़त कमा तशाओ। हस्सान बिन साबित ने कहा था, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा नहीं। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी मां ने जना नहीं। अल्लाह ने आपको ऐसा पैदा किया जैसे कि आपकी मर्जी थी, हर ऐब से अल्लाह ने आपको पाक पैदा किया। मैं पूछता हूं, ऐ सुन्नियों, क्या तुम्हें ये कसीदा याद है? मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा, याद है? सुना है कभी? मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ये शरफुद्दीन बूसीरी का लिखा हुआ, 700 साल पहले लिखा हुआ मेरे नबी की शान में। लोगों को तर्जुमा मालूम नहीं, लेकिन जुबानों से आज भी पढ़ते हैं और आज भी लोग गुनगुनाते हैं। बच्चों को भी याद है, बूढ़ों को भी याद है, जवानों को भी और औरतों को भी, क्योंकि अल्लाह का कानून है, जो नबी के गुण गाता है अल्लाह उसका ना नाम मरने देता है, ना कलाम मरने देता है। बूसीरी भी आज हमारे दरमियान जिंदा है। मुल्ला जामी को आपने देखा नहीं, फारसी आपको आती नहीं, लेकिन जब फारसी का कलाम सुनते हैं दिल झूम उठता है। तनम फरसूदा जा पारा जहिजना या रसूल अल्लाह, दिलम पजमुर्दा आवारा ज़इस्या या रसूल अल्लाह, चुसूए मन गुजर आरी मने मिस्कीन नादारी, फिदाए नक्शे नाले न कुनम जा या रसूल अल्लाह, चु बाजुए शफाअत रा कुशाई बर गुनहगारा मकुन महरूम जामीरा दरा या रसूल अल्लाह। मेरे नबी की मोहब्बत में लिखा हुआ कलाम है, फारसी में था, लेकिन दुनिया आज भी याद रखती है अब्दुर्रहमान जामी को। ये वो आशिक रसूल है जिसने नात लिखा था हज के दौरान और ये अहद किया था हुजूर के दरबार में जाकर सुनाऊंगा मदीने। लेकिन अल्लाह के नबी ने ख्वाब में आकर मक्का के हाकिम को बताया था, कल के दिन अब्दुर्रहमान नाम का एक शख्स मदीने आने वाला है, उसे आने मत देना, रोक देना। हाकिम मक्का दूसरे दिन काफिलों को देखा, पूछा अब्दुर्रहमान किसका नाम है, कौन है? अब्दुर्रहमान जामी को देखा, मक्का के गवर्नर हाकिम ने उनको रोक दिया, कहा तुम मदीने नहीं जा सकते, बाकी पूरा काफिला चला जाए। सुनो, अब्दुर्रहमान जामी का ये वाकया मशहूर है। दूसरे दिन जामी ने देखा कि गवर्नर ने मुझे रोक दिया, हाकिम ने मुझे रोक दिया, तो एक ऊंट के मालिक को कहा मैं तुझे पैसे देता हूं, ऊंटों के ऊपर जो सामान रखा जाता है
ان سامانوں کے کسی تھیلے کے اندر مجھے ڈال کر سل دینا اور سامان لگیج کے ساتھ مدینے مجھے پہنچا دینا۔ اونٹوں کے قافلے سے مالک سے کہا اور اپنے آپ کو ایک تھیلے کے اندر بند کر لیا اور ان کو تھیلے کے اوپر سے سل دیا گیا۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے نبی سے کون سی بات چھپی ہے؟ خواب میں حاکم مکہ کے حضور تشریف لائے دوسرے دن اور ارشاد فرمایا عبد الرحمن نام کا جامی وہ مکہ سے مدینے آ رہا ہے، فلاں اونٹ پر فلاں تھیلے میں بند ہو کر آ رہا ہے۔ حاکم مکہ دوسرے دن قافلوں کی نگرانی کے لیے آیا اور آ کر کے تلاشی لیا، ایک تھیلے کے اندر عبد الرحمن جامی کو پا لیا، کھولا اور کہا میں نے کل آپ کو روکا تھا، پھر آپ جانے کی ہمت کر گئے مدینے، مجھے پتا نہیں کیوں آپ کو روکا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے آپ کا کوئی الگ کام ہو، میں اپنی مرضی سے نہیں اللہ کے نبی کی مرضی سے آپ کو روک رہا ہوں۔ اور لے جا کر کے جیل میں بند کر دیا۔ عبد الرحمن جامی رونے لگ گئے، میرا کیا گناہ، میری کیا خطا ہے، میں نے کیا کیا، حضور کے دربار میں کون سی ایسی خطا سرزد ہوئی؟ بے اختیار رو پڑے، اپنے نبی کو پکارتے رہے جیل میں۔ حاکم مکہ جو اس وقت تھا وہ بھی عاشق رسول، میرے آقا نے تیسرے روز خواب میں آ کر پوچھا تو نے عبد الرحمن کے ساتھ کیا کیا؟ حاکم مکہ نے کہا میں نے اس کو جیل میں بند کر دیا۔ کہا کیوں؟ اس نے 2 دن بھی کوشش کر کے مدینے پہنچنے کی کوشش کی ہے اور آپ کی مرضی نہیں تھی، اس لیے میں نے اس کو جیل میں بند کر دیا۔ جانتے ہو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اے شریف مکہ، میں نے اس لیے عبد الرحمن کو نہیں روکا کہ وہ گنہگار خطا کار ہے، بلکہ اس لیے روک رہا تھا کہ اس نے ایک ایسی نعت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت۔ آج بھی عبد الرحمن جامی کا وہ کلام جو دلوں کے اندر اثر کرتا ہے، کلام نہیں مرا، نام بھی نہیں مرا۔ کیوں؟ نبی کی شان جو بولتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہ جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے رہ جاتا ہے۔ آج یہ فارمولہ دے کر جا رہا ہوں، اگر ہمیشہ جینا ہے تو ان کی بات کرو، حضور کی بات کرو، ایرے غیرے نتھو کھیرے کے جھنڈے اٹھانا چھوڑ دو، حضور کا پرچم لہراؤ، دیکھو مولا تمہارا نام سلامت رکھتا ہے۔ آج عبد الرحمن جامی زندہ ہے ہمارے درمیان، شرف الدین بوسیری زندہ ہے، ان کا نام کلام۔ ارے میاں ہم کو تو سمجھ میں نہیں آتی پنجابی، لیکن پیر مہر علی گولڑوی کو جب سنتے ہیں، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لٹھ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، سچ اکھاں رب دی شان اکھاں، اس شان تو شانہ سب نبیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھے کتھی جا اڑیاں۔ یہ پیر مہر علی کے جملے تھے، پنجابی میں ہیں، لیکن جب کوئی گنگناتا ہے تو دل مچلنے لگ جاتا ہے، روح کے اندر ایمان دبالا ہونے لگ جاتا ہے۔ کیوں؟ حضور کے دربار کی جو غلامی کرتا ہے، اللہ اس کی زبان میں بھی اثر پیدا کر دیتا ہے، اس کے جملوں میں طاقت بخشتا ہے۔ اور آج 100 سال ہو جانے کے بعد، 100 سال گزر جانے کے بعد ہمارے مجمع میں ایک نام اور بھی گونجتا ہے، ایک نام اور بھی گونجتا ہے، عشق محبت، عشق محبت۔ اعلی حضرت یہ نام کیوں گونجتا ہے؟ یہ نام کیوں گونجتا ہے؟ شمال سے لے کر جنوب تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، جہاں سے دیکھو آوازیں آتی ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اس امام کا نام 100 سال کے بعد بھی اس لیے گونجتا ہے کہ اس بریلی کے امام نے اس فارمولے پر عمل کیا تھا۔ وہ اپنے گھر کے قصیدے نہیں پڑھتا تھا، وہ اپنے باپ داداؤں کی تعریفیں نہیں کرتا تھا، بلکہ جب بھی قلم اٹھاتا تھا یوں کہتا تھا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شم
धम्म है कि धुआं नहीं। तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबा नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मदह अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। उस बरेली के इमाम का कलाम अल्लाह ने आज भी जिंदा रखा है। उनकी इज्जत का आलम यह है, अभी उर्स रज़वी हुआ, जाकर बरेली देख करके आना। उस शाख का मजमा ऐसा होता है, मियाँ किसी को बुलाया नहीं जाता, किसी को बुलाया नहीं जाता, लेकिन दूर दराज से लोगों को पता है, गर्मी हो कि बारिश हो, कीचड़ हो कि पानी हो, उस आशिक रसूल के उर्स में ऐसे खचाखच भर जाते हैं। क्यों? वहां क्या बट रहा है, कौन सी दौलत दी जा रही है? क्या वहां पर कोई नेताजी आकर 500-500 के नोट बांट रहे हैं? क्या किसी को वहां पर शीरनी बांटी जा रही है? मियां पानी मिलना मुश्किल हो जाता है दुकानों पर, बावजूद उसके लाखों का मजमा आता है। क्यों? इसलिए कि हर एक के दिल को अल्लाह ने उसकी तरफ फेर दिया है। जब कोई मेरे नबी की बात करता है, अल्लाह पूरी कायनात का दिल उसकी तरफ फेर देता है। आज मैंने देखा है, मैं तो साउथ में रहने वाला एक गरीब इलाके से ताल्लुक रखता हूं, मुझे दुनिया आज मेरे बाप के नाम से नहीं पहचानती है, मेरे इल्म और मेरे जुब्बा कुब्बा से नहीं पहचानती है। आज लोगों के दिलों को अल्लाह ने मेरी तरफ अगर फेरा है तो सिर्फ इतनी बात है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत शेरे हिंदुस्तान मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला। मेरे अजीजों, एक बात याद रखो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां जो आज हो रही, उनको ऐसा लगता है मुसलमानों को जलाया जाएगा, मुसलमानों को खदेड़ा जाएगा। उनको पता नहीं ये तारीख हम 1400 साल से देखते आ रहे हैं। और आज बरसाती कीड़े मकोड़े छोटी छोटी चाकू लेकर मस्जिदों के बाहर लहरा कर दिखाते हैं डराने के लिए। उनको पता नहीं हमारी माओ ने, हमारे बापों ने 1400 साल से हमें करबला सुनाया है, हमारे उलमा ने हमें बचपन से करबला सुनाया है। मेरे अजीजों, एक बात याद रखो, हम न जंग करने की तमन्ना करते हैं और न जंग की दावत देते हैं। मेरे आका ने मना किया है, ला ततमन्नौ लिक़ा अदुविकुम, जंग की तमन्ना ना करो, लेकिन साथ में मेरे आका ने फरमाया अगर तुम पर मुसल्लत हो जाए तो फिर कायम रह जाओ, इस्तिकामत के साथ खड़े रहो, डटे रहो। और ज्यादा क्या होना है, मर जाना है, कट जाना है। और उन कुत्तों को मैं बताता हूं, कल को अगर मेरी फांसी होती है तो ये हरगिज मत समझना कि हमारे मर जाने से इस्लाम खत्म हो गया। इस्लाम खत्म नहीं होता। मुझ जैसे लाखों की गर्दनों को मारोगे तब भी हम ये ऐलान करेंगे, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। यहां कत्ल हो जाना या टुकड़े हो जाना, इसका नाम इस्लाम खत्म होना नहीं है। अगर इस्लाम को खत्म होना ही था तो करबला के मैदान में खत्म हो जाता, जहां रसूलुल्लाह के नवासों को कत्ल कर दिया गया था। इस्लाम इस तरह टुकड़े कर देने से नहीं, ये अल्लाह का चिराग है जो सुबह क़यामत तक रोशन रहेगा, चाहे तुम इसको पसंद करो ना करो, ये इस्लाम का परचम लहराता रहेगा। और अभी तो तुमने सिर्फ ये अजानें सुन करके अपने दिलों में नफरतें पैदा करना शुरू किया। कुछ लोगों को नारों से तकलीफ, कुछ को अजानों से तकलीफ, कुछ को नातों से तकलीफ, और ये तकलीफ बढ़ती जा रही। मैं देख रहा हूँ जहर भरता जा रहा है। मैं उनसे कहता हूँ ये बढ़ा लो और थोड़ी सी तकलीफ, क्योंकि वो वक्त आने वाला है जब इमाम मेहदी को दुनिया में आना है। वो वक्त आने वाला है, बहुत करीब है, इमाम मेहदी को आना है। और मेरे आका ने फरमाया जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के कोई बाकी नहीं रहेगा। हर घर से आवाज आएगी लब्बैक या रसूल अल्लाह, हर घर से आवाज आएगी। इसीलिए मेरे अजीजों, आपको आज इम्तिहान के दौरान जिंदगी गुजारनी है। ये इम्तिहान है तुम्हारा, और तुम्हारी नस्लें तुम्हारे इस इम्तिहान को देखकर अपना फ्यूचर, अपना मुस्तकबिल तैयार करेंगी।
تم آج اپنی جوانی کو کمپرومائز میں، سمجھوتے میں اور سیکولرزم کے چکر میں برباد مت کرنا. حضور کی وفاداری میں اپنے بچوں کو اتنا سکھا کر کے جاؤ، بیٹا اب ہماری زندگی جو اللہ نے امانت دی ہے میرے نبی کے لیے، ایسا جیو گانے کی دھن پر سونا اور گانے کی دھن پر اٹھنا نہیں، بلکہ گھروں کا رواج یہ ہو جائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. دنیا کو یہ بتاؤ ہر درد کی دوا ہے صلی اللہ محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی اللہ محمد. میرے نبی پاک کا نام کثرت سے لو، ہر چیز تمہارے پاس ہے. کیونکہ اقبال نے ایک بہت بڑی بات کی تھی، بہت بڑی بات. آپ کو پتا ہے لوح کس کو کہتے ہیں، قلم کس کو کہتے ہیں؟ ارے لوح جس پر پوری کائنات کی تقدیر لکھی گئی، قلم وہ جو ہر ایک کی تقدیر لکھتا ہے. اتنی بڑی چیز کے بارے میں اقبال کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ارے یہ چیز جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. شرط یہ ہے حضور کی وفا کرو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنا سیکھو، اور پھر دیکھو لوح و قلم تیرے ہیں. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. عزیزان گرامی وقار، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں اور ایک بات، اب میں گفتگو کو سمیٹ کر ختم کرنے پر آ رہا ہوں. کبھی بھی احساس کمتری میں مت جینا کہ میں کمزور ہوں، میں بے سہارا لوگوں میں سے ہوں. جیسے آج پاش لوگ یہ سمجھتے ہیں مسلمان کہلانا تھوڑا عیب لگتا ہے، لوگ کیا سوچیں گے کیا سوچیں گے، ان کو شرم آتی ہے. کیونکہ دنیا نے اور میڈیا نے ایسا بھونک بھونک کر کے بدنام کیا ہوا ہے. کچھ تھوڑا سا کسی کو پیسوں کی چربی آ گئی تو سمجھتا ہے میں مسلمان نہیں کہلانا چاہیے، مجھے پوش لگنا چاہیے، اور محلہ بھی چھوڑ کر کے وہ کہیں اور جاتا ہے، اور جب فساد ہوتا ہے تو بھاگ کر پھر غریبوں کے پاس آتا ہے. یہ حالات ہم نے دیکھے. آپ اس بات کو یاد رکھو، اللہ چاہے جتنا بڑا منصب دے، مسلمان کہلانے میں یا نبی کا غلام کہلانے میں تمہیں شرم نہیں آنی چاہیے، فخر ہونا چاہیے. حضور کی غلامی میں فخر ہونا چاہیے. دنیا تمہیں بیدم وارسی کو پڑھو کیسا عاشق رسول ہے. کہتا ہے حضور کے دربار میں سگے طیبہ سب مجھے کہہ کر کے پکارے بیدم، یہی رکھی ہو میری پہچان مدینے والے. حضور کی بارگاہ میں بیدم وارسی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی پوری دنیا مجھے مدینے کا کتا کہہ کر پکارے، بس میری یہ پہچان بنا دو اے سرکار مدینہ، میرے آقا بس میری اتنی پہچان بناؤ. وہ اس بات پر فخر کرتے تھے. اور بریلی کا امام جس کی تعریف کرتے کرتے تھکتے نہیں، علماء جانتے ہیں اس جبل شامخ کا نام ہے، اس بلند مینارے کا نام ہے اعلیٰ حضرت، جس کو دیکھتے کئی لوگوں کی ٹوپیاں گر جاتی ہیں. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں اس بلند و بالا مجدد سے جب پوچھا گیا تمہارا تعارف کیا ہے، تمہارا انٹروڈکشن تو کراؤ، کون ہو؟ بریلی کے امام نے کہا اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اپنا تعارف اپنا انٹروڈکشن یہ نہیں کروایا میں محلہ سوداگران کا بڑا زمیندار بریلی کا رہنے والا احمد رضا خان ہوں، نہیں، کہتے اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اپنا تعارف حضور کے دربار سے کرانا یہ فخر کی بات ہے. اور اس بریلی کے امام نے ایسی زندگی ڈال دی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں اپنا لگاؤ لوگوں کو بتایا اور کہا اے لوگو اللہ نے تمہیں ایک ہی دل دیا ہے. کتنے دل ہیں؟ ما جعل اللہ لرجل من قلبین، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی مرد کے سینے میں دو دل نہیں پیدا کی، ایک ہی دل ہے. اور ایک ہی دل ہے. دل کس کو کہتے ہیں؟ گوشت کے ٹکڑے کو، یہ جو دھڑکتا ہے خون کا لوتھڑا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نہیں، اس کو دل نہیں کہتے. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. اور سر کس کو کہتے ہیں؟ ایسے ہی ادھر ادھر دیکھنے والا ہے تو پھر وہ کدو کا ٹکڑا ہے جو دو کندھوں کے اوپر بوجھ ہے. اعلیٰ حضرت سر کس کو کہتے ہیں؟ سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا، حضور کے نام پر قربان جانے کو تیار ہے تو وہ سر ہے، اور حضور کی محبت میں دھڑکتا ہے تو وہ دل ہے. اور اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے.
ارے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. رہتے بریلی میں لیکن کہتے ہیں جان بھی وہی ہے, دل بھی وہی ہے, ہوش بھی وہی ہے, خرد بھی وہی ہے. اسی لیے میرے عزیزو زندگی ایسی گزارو ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. آپ کو جب کوئی پوچھے تمہارا نام تو زبان پر تمہارا نہیں تمہارے نبی کا نام آنے لگ جائے. اتنی محبت کرو کہ ہر گھڑی حضور کا ذکر ہونے لگ جائے. اسی لیے میں کہتا ہوں تقریروں میں جلسوں میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس عنوان پر اس موضوع پر. میں نے محسوس کیا برسوں سے بہت چھوٹی عمر سے تقریر کرتا آیا, ہر ٹاپک پر ہر موضوع پر کر کے دیکھا, لیکن مجھے اس بات کا اندازہ ہوا ساری بیماریوں کا علاج ایک ہی ہے, ان کی بات کرو ہر دل پر راج کرو. بس یہ آخری جملے ہیں. حضور پاک کو چھوڑ کر کے اگر کچھ زندگی کی بات چاہتے ہو تو پھر دیکھ لو وہ لکھنؤ کا کتا 2 سال پہلے نام بدل کر گیا تھا, پتہ ہے؟ ہاں, دھرم بھی بدل لیا, نام بھی بدل لیا, کشکا بھی لگایا, دھوتی بھی پہنا اور پجاریوں کے تلوے چاٹتے ہوئے 6 مہینے گزارا. اس کے بعد پنڈتوں نے لات مار کر بھگا دیا. اور ادھر سے نکلے تھے صاحب ادھر جانے کے لیے, نہ خدائی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. حالت یہ ہو گئی نام بھی بدلا, گھر بھی بدلا, بیوی بھی چھوڑ کر چلی گئی, نہ اپنی قوم نہ دوسروں کی قوم کہیں کے نہیں رہ گئے. اس بات کو 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا, یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اور جو حضور کا ہو جاتا ہے ہم نے دیکھا ہے. اے نوجوانوں ہندوستان میں رہتے ہو, آپ کو پتہ ہے میری پہچان ہماری امیج لوگوں کے دلوں میں ہماری تقریروں سے نہیں, اس پاکھنڈی کتے کو للکارنے کی وجہ سے ہوئی تھی. آپ کو پتہ ہے مجھے آج بھی لوگ پوچھتے ہیں صاحب وہ کہاں ہے, کہاں میں بھی پتہ ڈھونڈ رہا ہوں, میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں. بہت زمانہ ہو گیا, نہ نام باقی نہ نشان باقی. ہو سکتا ہے کبھی کبھار کوئی کیڑا اپنے بل سے باہر نکل آئے, لیکن جینا دشوار ہوتا ہے. نبی پاک کی توہین کرنے کے بعد رات کی نیند بھی ختم, دن کا چین بھی ختم. لوگوں کے درمیان آنے سے ڈر لگتا ہے کہیں ادھر سے کوئی نہ مار دے, کہیں ادھر سے کوئی نہ مار دے. بار بار کہتے رہے کہ لوگوں دیکھو میری ہتیا ہو جائے گی, یہ مسلمان مجھے مار ڈالیں گے, یہ میری گردن پر انعام رکھتے ہیں 10 لاکھ کا 1 کروڑ کا. میں تو کہتا ہوں 5 پیسے کا بھی کسی نے انعام نہیں رکھا ہے. ایسی گردنوں کے متعلق ہم کوئی بات ہی نہیں کرتے. لیکن میرے عزیزو ڈر اور خوف کے ساتھ جینا دشوار ہے, لیکن نبی پاک کی وفا میں بات کرنے کے بعد میں دیکھتا ہوں میرا ایک دن بھی خالی نہیں ہے. ہر دن جہاں جائیں لوگوں کا ہجوم نظر آتا ہے اور ہم بے خوف پورے ہندوستان میں جھومتے رہتے ہیں. میں اسی لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میری کوئی بڑائی ہے, میری کوئی فضیلت ہے, نہیں, بلکہ حضور کا نام لینے کے بعد جو بچا کچا ڈر تھا وہ بھی نکل گیا. میں تو آج یہ سوچتا ہوں جو جینا تھا جی لیا, جتنے دن اللہ نے زندگی دی تھی وہ ہو گئی ہے. ارے میاں دنیا تو اب دیکھ لیا, اچھے دن بھی دیکھ لیے, ساری زندگی کے مزے دیکھ لیے, بچا کیا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے. اور جب جانا ہی ہے میرے نبی کا نام لے کر کیوں نہ جائے, حضور کی وفا میں کیوں نہ جائے؟ اس لیے کہ جس دن جائے تو پھر دنیا بھی کہے عاشق کا جنازہ ہے بڑے دھوم سے نکلے. زندگی ایسی گزارو, مرنا تو ہے. ہم تو مرنے کے دن بھی یہ اعلان کرتے ہوئے جائیں گے, فریب میں ہو بغیر دیکھو, فریب میں ہو بغیر دیکھو, مرا نہیں ہو لباس غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا, غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا. ایک عاشق رسول کہتا ہے, عزیزان گرامی اوقات میرے مرشد تاج الشریعہ یہ کہتے تھے, یا رسول اللہ تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی, تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی, جو فنا نہ ہوگی اسے زندگی ملی ہے. اب وہ زندگی ایسی پا جاتا ہے فنا نہیں ہوتا. اور اس کے بعد ہم مرنے سے پہلے یہ دعا کر کے جاتے ہیں, یا رسول اللہ
میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا اسے کوئی مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج بارگاہ مصطفیٰ میں دعا کرتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں میلاد کا مہینہ ہے، عرض کرتے ہیں میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ حضور کی دربار میں کیا کہو گے؟ میرا دل بھی چمکا دے۔ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، میلاد کا مہینہ ہے، بے حیائی نہیں دیکھیں گے۔ آج میں آپ سے پوچھتا ہوں تمہاری ان آنکھوں کو ایک طلب اور ایک طرف ہے یا نہیں؟ حضور کو دیکھنے کے لیے ہے، حضور کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ بلکہ حضور کو دیکھنا ایسی سعادت کہ تمنا کرو کہ مرنے سے پہلے مولا مجھے سعادت دے دے، اور اس نبی کو آج پکارتے ہیں یہ کہتے ہوئے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری یادوں میں تیری حسرتوں میں بڑے دن ہو گئے گھر کو سجاتے سجاتے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، آج میرے گھر میں ہو جائے چراغاں۔ انشاءاللہ جس دن تمہاری آواز مدینے پہنچے گی، صبح اٹھنا تو پھر دیکھنا گھر میں بھینی بھینی خوشبوئیں میرے آقا کی آتی ہوں گی، اور حضور چاہیں تو اپنے غلاموں کو اپنے دیدار سے ضرور نوازیں گے، اس لیے کہ ان کی عادت ہے، یہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو، اور میرا امام کہتا ہے میرے نبی سے اگر کوئی دل سے مانگتا ہے تو وہ حالت تو یہ ہے میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، ارے دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں، لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بچتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور آج ان کیڑوں سے بھی میں کہتا ہوں جو میلاد کے نام پر پیٹ میں مروڑ محسوس کرتے ہیں، جگہ جگہ دلیلیں پوچھتے ہوئے سنیوں کو پریشان کرتے ہیں، ان سے بھی میں کہتا ہوں سنو تمہاری قسمت میں نہ کبھی آیا ہے نہ کبھی آئے گا، اس لیے کہ سنیوں کی قسمت مدینے کے عاشقوں سے ملتی ہے۔ میرے آقا جب مدینے آئے تھے مدینے والے خوشیاں منائے تھے، اور پوری دنیا کے سنی عاشقوں کی قسمت میں مدینے والوں کی خوشیاں ٹرانسفر ہو کر کے آئی ہیں، اور شاید تمہاری قسمت میں ابو جہل ابو لہب یا دیگر کفار و مشرکین کے ناک بھون سکیڑنے والی وہ قسمت آئی ہوگی۔ ہم فخر کرتے ہیں، اور آج بانسوارہ میں ایک جلسے میلاد منا کر یہ ختم نہیں ہونا ہے، کان کھول کر سنو حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل پارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، اس لیے کہ ہم اپنے نبی کے ہیں اور اپنے نبی کے گن گاتے رہیں گے۔ اور میں ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں جن کو حضور پاک، مجھے ایک صاحب ڈپارٹمنٹ کے وہ کہنے لگے جگہ جگہ آپ ہی اتنے بھڑکاؤ باتیں اتنی زیادہ کیوں بولتے ہیں؟ میں نے ان سے کہا تھا، کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، کہا میں اگر کہوں تمہاری ماں بدکار تھی، وہ کرسی چھوڑ کر کھڑے ہو گئے، کہا میں آپ کو ایسی محبت سے پوچھ رہا ہوں آپ میری ماں پر چلے گئے، میں نے کہا مثال پوچھ رہا ہوں، برا لگا نا، میں نے خالی صرف اتنا پوچھا، آپ کو برا لگ رہا ہے؟ کہا مثال کسی اور کی بھی تو دے سکتے، میری ماں کی دے رہے ہو آپ؟ میں نے کہا صاحب سنو، آپ کو اپنی ماں کے بارے میں مثال سننا بھی گوارا نہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کروڑوں ماں سے زیادہ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، کروڑوں ماں سے زیادہ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ جو ماں کے لیے برداشت نہیں کرتا جملہ، میرے عزیزوں اس کو غیرت مند کہا جاتا ہے۔ ہم اپنے نبی کے خلاف اگر جملہ برداشت کر جائیں، میں کہتا ہوں دنیا کا سب سے بڑا بے غیرت منافق شخص ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں ایمان کے ساتھ رکھا ہے، اور بولتے رہیں گے اور تمہارے سینے پر چڑھ کر بولتے رہیں گے جب تک زندگی باقی ہے، حضور کا پرچم لہراتے رہیں گے۔ اور یہ حالات تو میرے عزیزوں ہمارے امتحان کے لیے ہے۔ ہمارے بہت سارے احباب جو یہاں پر موجود تھے آپ کے انجمن کے اور دیگر حضرات نے مجھ سے یہ کہا بھی تھا کہ آپ جب بولتے ہیں تو ہمیں یہ بات اچھی لگتی ہے، اسی بات پر میں آپ کا بھی اور میرا بھی جلسہ ختم کرتا ہوں۔ کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا۔ آج
باتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور آئے گا، آئے گا انشاءاللہ، آئے گا انشاءاللہ، اور پھر ہم کہیں گے کون دیتا ہے دینے کو، منہ چاہیے دینے والا ہے سچا، ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا، اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔